رومانوی تحریک تعارف مغرب میں انقلاب فرانس کے نتیجے میں رومانوی تحریک پروان چڑھی۔ رومانویت کلاسیکیت کا رد عمل ہے۔ جب کلاسیکی اصول سخت ہو جائیں، جب اجتماع یعنی معاشرے کے سخت دباؤ تلے افراد کی انفرادیت دم توڑنے لگے تو اس کا رومانوی رد عمل فطری بات ہے۔ مغرب میں اس تحریک کے نمائندے ووڈسورتھ اور کالرج تھے۔ ووڈسورتھ نے جذبات کے بے ساختہ اظہار کو ادب کہا ہے، گویا اس نے خارجی اصولوں کے مقابلے میں داخل کی اہمیت پر زور دیا اور اجتماع کے مقابلے میں فرد کی اہمیت پر زور دیا۔ اس نے فطرت کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایسے ہی بہت سے رومانویوں نے متخیلہ کی آزادی کو ادب میں متعارف کرایا۔ اردو میں ابتدا۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک نے 20ویں صدی کے شروع میں جنم لیا۔ یہ تحریک علی گڑھ تحریک کی عقل پرستی کے رد عمل کے زیر اثر پروان چڑھی۔ آسکر وائلڈ اور ٹیگور کے تراجم نے اسے ایک نئی قوت مہیا کی اور تحریک خلافت نے اسے اخلاق جواز عطا کیا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی عقل پرستی کا رد عمل اس کے ساتھ ہی جنم لے چکا تھا۔ محمد حسین آزاد کا تخیلی انداز بیاں اور عبدالحلیم شرر کی جذباتی نثر اس تحریک کا رد عمل ہی تھا۔ محمد حسین آزاد کی نثر تخیلی تھی، شرر کی نثر کی لے مدھم اور لہجہ سریلا ہے۔ عبدالحلیم شرر نے اپنے ناولوں کے ذریعے رومانوی طرز احساس کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے نظم کی جامد حیت کو توڑا اور جذبہ و خیال کو ردیف و قافیے کی بے جا پابندی سے آزاد کروایا۔ رومانوی تحریک کو پروان چڑھانے میں سر عبدالقادر زمان خاص کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے رسالے مخزن کے ذریعے رومانوی طرز احساس اور طرز فکر عام کیا۔ مخزن کے صفوں پر نمایاں ہو کر ابھرنے والوں میں ایک نام خصوصی تذکرے کا حامل ہے، وہ ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی شاعری رومانوی طرز احساس کی حامل ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں رومانیت کے چند ایک زاویے دیکھے جا سکتے ہیں، مثلاً حسن ازل کی تلاش، ماضی سے دلچسپی اور رومانوی کردار۔ سر عبدالقادر مخزن رسالے کو لاہور سے دہلی لے گئے تو اس کے صفوں نے ایک ادیب کو متعارف کرایا۔ یہ تھے سجاد حیدر ہلدرم۔ ان کی آرزوؤں کا محور ترکی اور ترکی ادب تھا۔ ترکی مشرق و مغرب کا سنگم ہے۔ ہلدرم کی آزاد فکری اور وزاداری کی متضاد کیفیات کی حامل شخصیت کو ترکی ادب نے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے رومانویت کے کئی نئے زاویے دریافت کیے۔ ان کے ہاں رومانوی اخلاقیات اور رومانوی فضا ملتی ہے۔ انہوں نے جیتے جاگتے نسوانی کردار متعارف کرائے اور محبت کے حق کو عام کرنے کے لیے آواز بلند کی۔ ان کے ہاں تجسس، گہرائی اور حسن سے لذت کشید کرنے کا انداز ملتا ہے۔ مخزن کے بعد الہلال رومانوی تحریک میں شامل ہوا۔ الہلال ابوالکلام کی شخصیت کا عکاس و ترجمان ہے۔ ابوالکلام کے ہاں ایک جادوئی کیفیت ملتی ہے۔ انہوں نے قومی آزادی اور متحیلہ کی آزادی کے لیے بیک وقت کام کیا۔ ان کی نثر میں تخیل آزاد ہے۔ یہ تخیل تشبیہوں، استعاروں، عظمت رفتہ کی یاد، بلند باغداؤں، اضافتوں کے بے محابہ استعمال، مترادفات کی کثرت سے خز اور لذت کشید کرتا ہے۔ ابوالکلام کی نثر پر غزل کی خطیبانہ نثر کا اثر خاصا ہے۔ ان کے ہاں مجریہ جملوں کی بجائے انشائیہ جملے بکثرت ملتے ہیں۔ ان کا تخیل چائے سے شراب کا لطف اٹھاتا ہے۔ یلدرم کے ایک ہم اثر مہدی افادی ہیں۔ ان کے ہاں عورت اور عورت کے حسن کا تذکرہ بہت ملتا ہے۔ علی گڑھ تحریک نے عورت کو، اس کے ذکر کو ادب سے بے خیالی میں غائب کر دیا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں بھی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ عورت اپنا آپ گم کر بیٹھی ہے۔ اسی لیے رومانوی تحریک کے ادبا کے ہاں عورت کا جادو سر چڑھ کر بولا ہے۔
مہدی لطیف مزاح کے حامل تھے اور عورت کے لطف حسن سے لطف کشید کرتے تھے۔ مہدی کے ایک ہم اثر سجاد انصاری تھے۔ وہ عورت سے زیادہ متاثر نہیں، انہوں نے عورت کو کاندھوں پر سوار نہیں کیا کیونکہ ان کے ذہن میں محشر خیال برپا ہے۔ وہ فلسفی نہیں مگر ان کے ہاں فکر کی لہر بہت عام ملتی ہے۔ ان کی فکر قدیم کا انکار کرتی ہے اور جدید سوچوں اور خیالات کی تلاش میں ہے۔ قدیم سے ان کا انکار زیادہ تر جذباتی حوالہ رکھتا ہے۔ سجاد انصاری نے اسلوب کے حوالے سے بھی رومانوی ادیبوں کا سا انداز بنایا جس میں تخیل اپنا رنگ جماتا ہوا صاف دکھائی دیتا ہے۔ نیاز فتح پوری رومانوی تحریک کے رسائل کے سلسلے میں مخزن اور الہلال کے ساتھ ہی تیسرا نام نگار لکھنؤ کا ہے جس کے مدیر نیاز فتح پوری تھے۔ نیاز قاموسی ذہن کے مالک تھے۔ انہوں نے علم و ادب کے ہر گوشے پر قلم اٹھایا۔ ان کی فہرست ان کے وسیع مطالعے کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے فراست السید، منو و یزدان شاعر کا انجام، شہاب کی سرگزشت اور کئی دوسری کتب لکھی۔ نیاز نے اپنی مذہبی تحریروں میں روایتی نقطہ نظر کی بجائے جدید نقطہ نظر اپنایا۔ اس طرح انہوں نے اپنی انفرادیت کو روایت میں گم ہونے سے بچا لیا۔ انہوں نے مذہب پر جو نقطہ نظر اپنایا اس کے نتیجے میں کفر کے کئی فتوے ان کا مقدر بنے۔ انہوں نے اپنے افسانوں اور ناولوں، شاعر کا انجام اور شہاب کی سرگزشت میں عورت اور عشق کا دل کھول کر تذکرہ کیا۔ ان کے اسلوب میں بھی تخیل کا بہت اثر ہے۔ بہرحال ان کی تحریر رومانوی انداز بیان کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اس تحریک کے بہت سے دوسرے ہم خیالوں میں مجنو گورکھ پوری بھی ہیں۔ احمد اکبر آبادی، پریم چند اور حجاب امتیاز علی نمایاں ہیں۔ شاعروں میں رومانویت اقبال کے زیر اثر پروان چڑھی۔ اس تحریک سے متاثر ہونے والے شاعروں میں حفیظ جالندھری، عظمت اللہ جوش اور اختر شیرانی نمایاں ہیں۔ حفیظ اور عظمت اللہ نے گیت نگاری کو فروغ دیا، ہندی الفاظ اور ہندی بحروں کا استعمال کیا جس سے لہجے اور خیال کی سطح پر رومانوی اثر پیدا ہوا۔ جوش نے ماضی کے افکار، الفاظ کی گھن گرج، بلند بانگ انداز اور ماضی کی اقدار کے انکار سے ایک نیا انداز اور نیا لہجہ اپنایا جو بہت حد تک رومانوی ہے۔ اختر شیرانی نے سلمیٰ، ریحانہ اور کئی لڑکیوں کے نام محبت بھرے پیغام لکھے اور ان سے اپنے سچے عشق کا ذکر کیا۔ اختر کی دنیا حقائق کی کھردری دنیا نہیں، سبک اور خواب گون دنیا ہے۔ بعض شاعروں کے ہاں رومانویت اور ترقی پسندی کی یکجائی ملتی ہے۔ ان سے بعض جان نثار اختر، جذبی، مجاز اور مخدوم محی الدین نے محبت اور انقلاب کی شاعری کی۔ ان کے ہاں انقلابی رومانویت ملتی ہے۔ تنقید رومانوی تحریک کا ایک دائرہ تنقید کا بھی ہے۔ عبدالرحمن بجنوری تھا۔ اس نے غالب سے والہانہ پیار کیا اور یہی پیار ان کی تنقید میں منعکس ہوا۔ ان کی تنقید جذباتی عقیدت کا نمونہ ہے۔ ان کی تنقید میں جذبہ اور تفاخر ملتا ہے۔ اس تحریک کے دوسرے نقاد نیاز تھے۔ نیاز فتح پوری نے اپنی تنقیدوں میں جذبات کے ساتھ ساتھ کچھ عقلی اصول بھی دریافت کیے۔ ان کے ہاں فیصلے تو ہیں مگر یہ فیصلے محبت میں نہیں ہوتے، اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہے۔ مجنو گورکھ پوری بعد میں ترقی پسند ہو گئے مگر تنقیدی حاشیے کا مصنف مجنو تو رومانوی نقاد ہے۔ انہوں نے وجدانی تاثر کو خاص اہمیت دی۔ ان کے ہاں جذبات کا غلبہ ہے۔ یہ عمر کا تقاضا بھی ہے اور ماحول کا تقاضا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جلد ہی ترقی پسند ہو گئے اور زندگی کے حوالے سے ادب کا مطالعہ کرنے لگے۔ رومانوی تحریک کے اثرات بہت بعد تک ادب میں موجود رہے مگر 1936 میں ابھرنے والی نئی تحریک ترقی پسند تحریک نے اس کی روشنی کو مدھم کر دیا۔ گورکھ پور کے ہی دوسرے فرد فراق نے بھی تاثراتی تنقید میں نام پیدا کیا۔ انہوں نے اپنے تاثرات کو فکری بنیاد مہیا کرنے کی سعی بھی کی۔ اس تحریک کا ماحصل فرد کی انفرادیت کی دریافت اور لفظ کا قرینے سے استعمال ہے۔ اس تحریک نے غالب کی عظمت کے کئی زاویے دریافت کیے۔
نیاز نے مومن کی شاعری کی مختلف جہتوں کو دریافت کیا، نیز تنقید میں تاثر کا اصول عام کیا۔ کھلی آنکھ سے خواب۔ اس تحریک کے منفی اثرات میں سے کھلی آنکھ سے خواب لکھنے کا رجحان ہے، جو ادیب کو خلاؤں میں گم کر دیتا ہے۔ اس تحریک کے دوسرے درجے کے لکھنے والے اگلے ہوئے نوالوں کو چباتے رہے اور نسوانی حسن کے مختلف زاویوں پر روشنی ڈالتے رہے۔ بالآخر یہ تحریک خوبصورت لفظوں اور باغیانہ خیالات کی تکرار بن گئی۔ اس تحریک کے مصنفین نے نثر لطیف کو فروغ دیا، جس میں خوابناک ماحول دکھائی دیتا ہے۔ یہ ماحول زندگی کی سنگلاخی سے کوسوں دور تھا۔